بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا، ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب ہر زبان پر عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں چپ ہی ٹھان لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس اس معمولی دکان سے میں 2 گھر کا خرچہ کیوں کر چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی اور دوسرا وسیلہ روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں۔ پھر ہم یہ جگہ چھوڑیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے ہمارے بازو پکڑ لیا اور اوپر اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیات کے بہانے مجھے آج تک ٹالتا رہا۔ یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود پائے استقال کو داد ہو کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی۔ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر، گاڑی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبور والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی۔ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحق تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد دلائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا، گھر میں اکیلی پڑی رہتی، کئی دن میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین گھر، تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی میں جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھ کو وحشیوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ کرنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں، بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں، تم تک پہنچ پاتا ہوں۔ مجھے دکھ آتا ہے یہ اپنی بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے ہیں تو کھنچے سے رہتے ہیں، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح غصے سے جواب دیتے کہ بس میں منہ ہی تکتی رہ جاتی، ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھے جھوٹی تسلیاں بھی دیا کرتے کہ تیرے لیے گھر بنانے کی مجھے رات دن فکر رہتی ہے،
सोचता हूँ कब तक दोस्त का एहसान उठाऊंगा और तुम कब तक गैर के घर रह पाओगी। थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुम ही ने तो मुझे नए घर के ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो, वो हो जाए तो इतनी रकम आ जाएगी कि तुम्हारे लिए एक शानदार बंगले की तामीर शुरू करवा दूंगा। खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली और वो सौदा हो गया। इसी रात को इस सौदे में मुनाफा भी खूब हुआ। मुझे क्या मालूम था कि इसके बाद शहजाद मेरे अरमानों का भी सौदा कर देगा। दौलत आते ही इनकी नीयत बदल जाएगी। एक रोज़ मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे चोरी छुपे कोठी तामीर करवा रहा है। हुआ ये कि कोठी मेरे लिए तो बनवा रहा है, सरप्राइज़ देने की वजह से नहीं बताया। मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। बाद में पता चला कि ये घर वो मेरे लिए नहीं, अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए बनवा रहा है। और इनकी फैमिली वक्तन वक्तन इस ज़ेरे तामीर कोठी को देखने भी जाते थे। ये बात इनके ड्राइवर ने बताई थी। ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं हर वक्त बुरे वक्त में इनके साथ साथ चली। अपनी जवानी की कीमती 10 साल इनके इंतज़ार में काट दिए। अब जबकि सुख पाने की बारी है तो शहजाद को फ़ौरन अपनी पहली बीवी और बच्चों को नई कोठी में बसाने का ख्याल आ गया। जब इसकी छोटी सी दुकान थी तो इसने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर इसकी उंगली पकड़कर साथ साथ चलती गई। और जब खुदा ने उसे अच्छे दिन दिखाए इसने मेरे नसीब पर काले कमाल दी। मेरा हक भी दूसरी औरत की झोली में डाल दिया कि जिसकी झोली तो पहले से ही भरी हुई थी। गलती मेरी ही थी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ मोहब्बत की ही क्यों, और यूं जो कुछ इसने मुझे देना था वो ये कहकर पहली बीवी को नज़र कर दिया कि पहला हक तो इसी का बनता है क्योंकि वो बच्चों की माँ है। किससे फरियाद करती, ये सब क्या धरा तो मेरा अपना ही था। सदमे से बीमार हो गई। मेरी बीमारी भी शहजाद के लिए मुझसे दूरी का सबब बन गई। कहा कि तुम बीमार हो, अकेली कैसे रहोगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मैके ले चलूं, वहाँ तुम्हें कम से कम कोई देखने वाला तो होगा। चंद दिन बाद जब मेरी तबीयत संभल जाएगी तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इस बात को माने बिना मेरे पास चारा क्या था। इसने जो आर्जी पनाहगाह मुझे दे रखी थी उससे भी महरूम हो गई। मैके आने के बाद शहजाद के लौट आने का इंतज़ार करती रही। दिन पर दिन गुजरते रहे मगर ये मुझे लेने ना आए। लड़ाई झगड़ा और ना कोई रंजिश, फिर ये कैसी जुदाई, समझ में नहीं आता था मेरा कसूर क्या है। क्या बीमार हो जाना भी कोई कसूर था। शहजाद ऑफिस में मेरे कॉल करने को पसंद नहीं करते थे। एक दिन मजबूर होकर फ़ोन कर ही दिया। पूछा आखिर तुम किस बात की मुझे सज़ा दे रही हो, खुद आते हो और ना बुलाते हो, कोई जवाब तो दो। तब उन्होंने बस इतना कहा, आज शाम तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और शाम को मुझे जवाब मिल गया। ऐसा जवाब कि मैं लाजवाब हो गई। उन्होंने लिखकर भिजवाया कि अपने वालिदैन के घर ताहयात रह सकती हो तो मेरे निकाह में रहोगी, वरना मेरी तरफ से आज़ाद हो। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। अपने वालिदैन से मशवरा कर लो क्योंकि मैं तुम्हें ना तो अलहदा घर ले दे सकता हूँ और ना तुम्हें अकेले किसी जगह रख सकता हूँ। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार ना होंगे और मैं इनको खोना नहीं चाहूँगा। ये ख़त वालिद साहब को दिखाना ज़रूरी हो गया क्योंकि रोज़ पूछते थे कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने क्यों नहीं आता। जब वालिद साहब ने ये ख़त पढ़ा तो एक लम्हा सोचे बगैर उन्होंने मर्दाना अंदाज से फ़ैसला किया कि जो मर्द अपनी बीवी को नहीं रख सकता, इसके साथ जुड़े रहने में ना तो तुम्हारे कोई माशरे में हैसियत होगी, ना सुख मिलेगा और ना ही हमारी कोई इज्जत होगी। मैंने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद शहजाद ने अपने मुलाजिम के हाथ मेरी मौत का परवाना भेज दिया। गोया कि उसे भी बहाना चाहिए था। एक लम्हे के लिए भी इसके दिल में रहम ना आया, ये ख्याल ना आया कि जिस औरत ने जवानी के 10 साल इसका इंतज़ार किया वो ये दाग लेकर कहाँ जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे अपना जुर्म पूछेगी। मगर ये सोचना शायद इस मर्द का काम नहीं होता, पहले से एक बीवी और 5 बच्चे मौजूद हों। सो इसने बड़ी शातरी से अपने दामन छुड़ा लिया। आज इस वाक़ये को 20 बरस गुजर चुके हैं लेकिन लगता है कि जैसे ये ज़ख्म अभी अभी लगा है।
میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ شہزاد بھی کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی برہم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے تو کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں ہوں۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی نہیں چاہتی کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے۔ میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر ہنسے کہ دیکھ لیا، دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام، اپنا داغ جگہ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے، مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ اپنی جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جانتی تھی وہ عورت غم زدہ ہوگی، سوتن کا غم جھیلے گی، اس نے تو سوتن کا دکھ جھی لیا مگر اس کا گھر آباد رہا، میں بالآخر سب کچھ کھو کر برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں جب ایک مرد کو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں ہوتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہی ہوتا ہے، مگر سزا ایک کو کیوں ملتی ہے؟ اس طرح کی مزید اچھی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔